الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وكبيره ونفخه ونفسه وهمزه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ حاضر رحمتوں میں ربی، آج ہماری گفتگو سورۃ الغاشیہ پر پہنچ گئی۔ یہ سورہ بھی مکیہ ہے، تو مکہ کے اندر جو مین ٹاپکس ہیں انہی میں سے اس کے اندر بھی وہی ہے۔ اس کا نام غاشیہ ہے اس لیے کہ اس میں پہلی ورس کے اندر لفظ غاشیہ آیا ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک آپ کے پاس ڈھانپنے والی چیز کی خبر آ چکی ہے۔ یہ ڈھانپنے والی کیا ہے؟ حل کا معنی کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی قد ہوگا، کیا نہیں کریں گے، یعنی تحقیق آ گئی ہے خبر، اس لیے بے شک اس کا ترجمہ کیا گیا، کوئی پریشان نہ ہو، کیونکہ بہت سے دوسرے ممالک میں بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حل بمانا قد کے کریں گے، کیا کہ نہیں کریں گے۔ غاشیہ کا معنی جو ڈھانپ لے۔ معراج کا واقعہ سنتے ہوئے آپ نے وہ لفظ سنا ہوگا، یکش سدرۃ ما یکشا، بس یہ وہی ہے جس کا قبضہ ہو جائے۔ تو جب قیامت آئے گی نا، پھر بچے گا کچھ نہیں، پھر اسی کا قبضہ ہوگا۔ سورہ قاریہ پہ ہم گفتگو کریں گے، تو اس کی خبر تحقیق حضور کے پاس جو ہے وہ آ گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، وجوہ کہتے ہیں چہرے کو۔ اس دن یومئذ، اس دن وجوہ چہرے جو ہوں گے، خاشیۃ ذلیل ہوں گے۔ اب خاشیہ کا معنی لفظی معنی نہیں ہے، ذلیل ہوں گے وہ۔ کیوں ہوں گے؟ یہ گفتگو کفار کی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی ہے۔ اس کانسیپٹ کو، تصور کو بچوں کے ذہنوں میں، مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھانا ضروری ہے۔ لیکن قیامت کی جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم اتنے دھیان سے نہیں سنتے جتنے ہم معجزات کو اور وظائف کو سنتے ہیں۔ یہ بری بات نہیں ہے، معجزات سننا چاہیے، قرآن بیان کرتا ہے، لیکن صرف وہی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ قیامت کا تصور جب آپ کے اور میرے اور بچوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گا کہ کتنا سخت دن ہے وہ، تو پھر آپ کے وکلاء آپ کے ملک میں کم ہوں گے، آپ کے ملک میں ججز کم ہوں گے، آپ کے ملک میں عدالتیں کم ہوں گی، آپ کے ملک میں پولیس والے کم ہوں گے، آپ کے ملک میں جیلیں کم ہوں گی۔ اتنا فائدہ ہے اس تصور کے راسخ ہو جانے کا، اور یہ تصور ہر ملک نے چرایا ہے، وہ کوئی بھی ملک ہے، عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، یا کسی کا بھی ہے۔ انہوں نے اس کانسیپٹ کو چرایا ہے، اور چرا کر انہوں نے اپنے ملک کو بہترین بنانے کے لیے لاگو کیا ہے۔ آپ آئی آر ایس کو ٹیکس نہ دو، سزا تعین ہے۔ بڑے بڑے مجرم آئی آر ایس کی وجہ سے پکڑے گئے جب ٹیکس پے نہیں کیا، کھاتا کھل گیا، بڑی سخت سزا رکھی گئی۔ تو بھائی اگر سب آزاد ہیں تو آئی آر ایس سزا کیوں دیتی ہے؟ نہ دے سزا، ٹیکس دے رہا ہے، نہیں دے رہا چلنے دو، نہیں۔ تو یہ کانسیپٹ کہاں سے لیا؟ یہی قرآن سے، کہ سزا کا تعین کرو تاکہ لوگ ٹیکس جو ہے وہ دیں۔ آپ جو ہے 183 کے اوپر اوور سپیڈ کیوں نہیں کرتے؟ ایک سزا کا تعین ہے، 150 کی ٹکٹ فری میں ٹھک جائے گی، آپ گاڑی آستہ چلائیں گے، تیز بھی چلائیں گے تو ڈرتے رہیں گے۔ اور آپ اگر لانگ روٹ جا رہے ہو راؤٹ کے اوپر، پھر آپ تلاش کرو گے میرے سے آگے والی کون سی تیز گاڑی ہے، اس کے پیچھے ٹھوکو تاکہ پھنسے تو وہ پھنسے۔ کتنے ذہین لوگ ہیں آپ! تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی تیز گاڑی آگے مل جائے ہمیں، کیوں کہ وہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ذہن کے اندر ہے۔ آپ رات کے 2 بجے سٹاپ سائن پہ کیوں روک رہے ہو؟ اچھا، پولیس والا بھی بڑا ذہین ہوتا ہے، میں اکثر بول رہا ہوتا ہوں، ادھر سے جاتا ہوں نا تو کچھ سٹاپ سائن ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو پولیس والا بھی سمجھتا ہے شاید آج نمی صاحب پھنسے، پر نمی صاحب تو نہیں پھنسیں گے۔ اچھا، بڑی عجیب قسم کے سٹاپ سائن پہ رکا ہوگا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایسا سٹاپ سائن ہوگا کہ آپ نے یوں لے کے یوں ہی کیا تو سٹاپ سائن، اب زیادہ ایک آدمی یہاں رکا ہے، پھر وہ یہاں کیسے رکے گا؟ لیکن وہ پیچھے رکا ہوا ہوگا، اگر بیوی صاحب تو سمجھتے ہیں پولیس والا رکا ہوگا، تو وہ سٹاپ سائن پہ کیوں رکے؟ ایک کانسیپٹ ہے کہ ٹکٹ ملے گی، اور اگر زیادہ ملی تو میرے لائسنس پر اثر پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹرک والے بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے لائسنس پہ اثر پڑے گا۔ اب میں آپ کو مثال دوں، میں نے جو لفظ بولا کہ اگر یہ کانسیپٹ جو سورۃ الغاشیہ میں ہمیں مل رہا ہے، قیامت کا کانسیپٹ، تصور اور یقینی ہے، یہ اگر پختہ ہو جاتا ہے تو وکلاء کم ہو جائیں گے، عدالتیں کم ہو جائیں گی، پولیس والے کم ہو جائیں گے، یہ ججز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ مجھے حضور کے 10 سالہ پیریڈ مدینہ کے اندر بتائیے کتنی عدالتیں تھیں، کتنی جیلیں تھیں، اور کتنے پولیس والے تھے جو مجرم کو پکڑتے تھے؟ ایک عدالت تھی، مسجد نبوی، ایک جج تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیل تھی ہی کوئی نہیں، کوئی جیل نہیں تھی۔ جب 70 پہلی دفعہ قیدی پکڑے گئے تھے، جیل ہی کوئی نہیں تھی، تو کہاں رکھے تھے قیدی؟ اپنے گھر میں۔ صحابہ نے اپنے ساتھ والے کمرے میں قیدی رکھے، وہ قیدی رات کو چیختے تھے تو آواز آتی تھی ساتھ والوں کو، تو صبح اٹھ کے روٹی کون دیتا تھا؟
ہائے 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 کیا کانسیپٹ ہے یار. صحابہ کرام اٹھ کر خود جو ہے وہ بیچارے سادہ روٹی کھاتے, بہترین روٹی ان قیدیوں کو دیتے تھے. حضرت عباس بھی تھے ان قیدیوں میں, حضور کے چچا. وہ بیچارے بوڑھے تھے, ان کو ذرا ٹائٹ کر کے کسی نے رسی باندھ دی, وہ کرانے لگے. تو جب وہ آواز دیتے تھے سرکار کو ذرا تکلیف ہوتی تھی. صحابہ سمجھ گئے کہ سرکار کو چچا کی وجہ سے دکھ ہو رہا ہے, انہوں نے جا کے رسیاں کھول دی. آپ نے پوچھا چچا کی آواز نہیں آ رہی. یا رسول اللہ ہم نے ان کی رسیاں کھول دی ہیں. کیسا رحیم نبی ہے, فرمانے لگے چچا کی تو کھول دی, باقیوں کی کون کھولے گا. لو جی سارے قیدی آزاد بیٹھے. اب مجال ہے کہ کوئی قیدی جیل سے بھاگ جائے. شیرف کی تاریخ میں تمہیں بتاتا ہوں, تمہارے امریکہ کی پرانی ہسٹری میں قیدی کو رکھا رات کو بھاگ گیا. پرانی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, ابھی کی نہیں. اب بھی جیلوں سے قیدی بھاگتے ہیں. تو وہ قیدی کیوں نہیں بھاگتے تھے. اب ایک دن سرکار بیٹھے, ایک صحابی آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جرم کیا ہے. لو مجرم خود آ کے حضور سے کہہ رہا میں نے جرم کیا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, یہ مجرم خود آ کر قاضی کو کہہ رہا ہے, جج کو کہہ رہا ہے میں نے جرم کیا ہے. یہ ہے حالات کا حدیث الغاشیہ کا اثر. یہ ہے تصور قیامت کے جو جب ذہن میں بیٹھ جائے تو مجرم کو پولیس نہیں بھیجنی پڑتی کہ پولیس بھیجو تو مجرم کو پکڑ کے لائے. مجرم خود آ کے کہتا میں نے جرم کیا ہے, مجھے سزا دیجیے. تو یہ تصور جو ہے وہ بڑا پختہ تھا. اب آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو مسلمانوں, یہ اس پس منظر میں آپ نے آج لیکچر جو ہے وہ سنا ہے. حل عطا کا حدیث الغاشیہ, یہ جو چھا جانے والی ہے نا, بے شک آپ کے پاس اس کی خبر آ گئی. اس دن چہرے جو ہے وہ ذلیل ہوں گے. اب وہ چہرے ذلیل کیوں ہوں گے؟ جب آدمی بہت کام کرتا ہے نا تو اس کا چہرہ گر جاتا ہے. تھکاوٹ اس کے چہرے سے اثر اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے, تھکاوٹ کا, تھکا ہوا ہوتا ہے. اور جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے, وضو کرتا ہے, پانی چہرے کو لگاتا ہے, نیکی کرتا ہے, دل میں سرور آتا ہے, سکون آتا ہے, تو چہرے پہ بشرے پہ ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سکن پر آپ کی اندر کی کفیت ظاہر ہو جاتی ہے. اب ہوگا کیا, یہ جو کفار ہیں قیامت کے دن جب اللہ انہیں بھیجے گا تو اب سنیے, عاملتن ناصبتن, کام کرنے والے, مشقت برداشت کرنے والے, ناصبتن مشقت برداشت کرنے والے, اللہ تعالیٰ ان کو 70 گز لمبی زنجیریں پہنا دے گا. 70 گز لمبی زنجیریں پہنا دے گا, بیڑیاں ہوں گی, اور کہا جائے گا اب چلو. تو یہ ساتھ میں خود بھی چلے گا اور اپنی زنجیر کو بھی گھسیٹے گا. اب وہ زنجیر آج کے دور جیسی زنجیر نہیں ہے, وہ بڑی بڑی زنجیریں ہوگی. تو جب آدمی وزن اٹھاتا ہے تو مزدور کی شکل شام کے ٹائم دیکھا کرو, جو بیچارہ جب کام کر کے آتا ہے. تو یہ ہے عاملتن ناصبتن, کام کرنے والے, مشقت اٹھانے والے. یہ اس دن کفار جو اللہ اور اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں, قیامت کے دن زنجیروں کو خود ہی اٹھائیں گے. تو گویا کہ کام کر رہے ہیں اور مشقت, زنجیریں اٹھا کے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں, مشقت اٹھا رہے ہیں. تسلا نارن حامیہ, وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے. یہ آگ تو آگے ہی گرم ہوتی ہے, تو حامیہ کا معنی پھر گرم. تو یہ تو اسی طرح ہوا جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے میں شب برات کی رات کو شرلیاں چلائیں. بھائی شب کا معنی ہی رات ہے, تو بھائی شب برات کی رات کیا ہوئی. ٹھیک ہے نا, جیسے شب قدر کی رات کو نعیمی صاحب کی تقریر سننے جائے, بھائی شب قدر ہی رات ہے, آگے پھر رات ٹھوک رہے ہو. جیسے برائے مہربانی کر کے مدد کرے, اور برائے مہربانی ہی ٹھیک ہے, کر کے آگے زیادہ ہے. تو الفاظ ہم نے سنے نا. تو یہ جب نارن آگ جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی, آگ انگلی ڈالو لگ پتہ جائے گا. تو حامیہ کا معنی گرم, جب آگ ہوتی ہی گرم ہے تو پھر حامیہ تم کیوں کہا. سن لیجئے, یہ عام آگ نہیں ہے, اس آگ کو خصوصی طور پر پہلے تیار کیا گیا ہے, ہزاروں سال تک اسے بھڑکایا گیا ہے. اور جتنی آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہے, وہ پھر جب اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو بہت گرم ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے آگ, پھر اس آگ کو اور بھڑکایا جائے گا. تسقا من عین آنیہ. اب جب آپ گرمی میں ہوتے ہیں تو آپ کو پیاس لگتی ہے, صبح جب آپ روزہ رکھتے ہو تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کو پیاس کا احساس ہو جاتا ہے, پھر تھوڑا تھوڑا وقت گزرتا ہے. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بھوک بھی نہ لگے اور ہمیں پیاس بھی نہ لگے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, پہلے ہم 3 پراٹھے کھاتے ہیں. 3 پراٹھے کے ساتھ پھر ہم 3 گلاس جو ہے وہ پانی کا یوں سمجھتے ہیں جیسے گاڑی کے اندر ہم نے پیٹرول ڈالا ہے تو 3 پانی کے گلاس ڈال دی. اور پراٹھوں کا حساب تو ہمارا یوں ہوتا ہے کہ جیسے ناسا والے خلائی شٹل چھوڑتے ہیں نا, اس کے ساتھ 3 جو ہے وہ انجن ہوتے ہیں, ایک زمین سے لے کے آسمان تک, ایک آسمان سے لے کے اوپر تک, ایک اوپر سے لے کے چاند تک. ہم سمجھتے ہیں کہ پہلا پراٹھا کام کرے گا صبح سے لے کے ظہر تک, دوسرا پراٹھا چلے گا ظہر سے عصر تک, تیسرا پراٹھا چلے گا عصر سے مغرب تک. خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. یہ پراٹھے 4-5 گھنٹے کے بعد گئے. تو یہ کوئی میزائل نہیں ہے کہ جس کے 3 حصے ہیں, یہ روزہ ہے. تو ہم نے جیسے باڈی میں ڈالا تو کھانا کھایا یا گرمی لگی تو ہمیں پیاس لگتی ہے. یقین جانیے کانپ جاتا ہے آدمی کہ جب ان کو پیاس لگے گی تو کیا ہوگا. سنیے قرآن, تسقا من عین آنیہ, انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی دیا جائے گا. اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ روزوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا. اب بھوک تو لگتی ہے, بھوک مجبور کیا جائے گا ان کو. تو بھوک کے وقت کیا ہوگا, لیس لہم طعام الا من ضریع, کھانا نہیں ہوگا ان کا مگر زہریلے درخت کے, یا زہریلا درخت یا زہریلا کانٹا. تو یہ چیز ان کو دی جائے گی کہ آپ تم کھاؤ. اب بھوک اتنی شدید ہوگی کہ وہ دری کو, وہ جو زہریلی گھاس ہے اس گھاس کو وہ کھائیں گے. جب وہ اندر جائے گی تو ہم جب لوگ کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ انرجی ہمارے اندر جمع ہو جائے. آپ کے سیلز اس کو سٹور کر لیتے ہیں, پھر جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ سیلز جو ہے وہ پھر آپ کو طاقت دیتے ہیں.
سمجھ آتی بات کی؟ تو اس کو کہتے ہیں آدمی فربا ہو گیا، موٹا ہو گیا، کیوں کہ باڈی نے کھانے کو سٹور کر دیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ گھاس کھائیں گے دونوں فائدے حاصل نہیں ہوں گے. لا یسمنو، نہ تو وہ موٹا کرے گی گھاس، ولا یغنی من جوع، نہ ہی وہ بھوک دور کرے گی. اب یہ دونوں صورتیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈریے. خدا قسم آپ کو، اللہ آپ سے راضی ہے کہ اس نے آپ کو رمضان المبارک دے دیا. میں خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں، کیوں؟ یہ بہت بڑی عنایت ہے اس کی. اور اوپر سے جو تم تراویح پڑھ رہے ہو، قرآن سن رہے ہو، اور پھر اب اس وقت اتنی رات میں تم تو درس قرآن سن رہے ہو، یہ رب کا تم پہ کرم ہے، یہ یاد رکھنا. وجوہ یومئذ ناعمہ. اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. صحابہ نے کلمہ پڑھا، معجزے دیکھے. صحابہ نے کلمہ پڑھا، نبی کو معراج پہ جاتے دیکھا ہے، سنا ہے. کلمہ پڑھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے قرآن سنا ہے. ہم نے نہ صحابی کو دیکھا ہے، نہ نبی کو دیکھا ہے، نہ تابعی کو دیکھا، بس سنا ہے اور ہم نے کلمہ پڑھ دیا ہے. رب تم پہ کتنا خوش ہوگا بھائی. انہوں نے دیکھا ہے. ہمارا ایمان عجیب ہے، عجیب عجیب. اس کو حضور نے عجیب کہا ہے. ہم نے نہ حضور کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ ابوبکر صدیق کو دیکھا، نہ حضرت عمر کو دیکھا، نہ حضرت عثمان غنی کو دیکھا، نہ مولا علی کو دیکھا. ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، بس ہم نے سنا تو پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب آپ لوگوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ، چہرے ہوں گے کچھ ایسے، یومئذ اس دن، ناعمہ، خوش و خرم ہوں گے. جیسے عید کے دن ہوتے ہیں آپ کے چہرے، جس نے پورے روزے رکھے اس کے چہرے کی خوشی ہی عجیب ہوتی ہے، اور اس کا ایک حالہ ہی عجیب ہوتا ہے. یہ آپ کو اسی کے چہرے پہ نظر آئے گا جس نے پورے روزے رکھے اور تراویح پڑھی. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیھا راضیہ، وہ اپنے نیک اعمال پر راضیہ، خوش ہوں گے. ہم نے تراویح پڑھی ہے اللہ تیری توفیق سے، خوش ہوں گے وہ. ہم نے قرآن سنا ہے تیری توفیق سے، خوش ہوں گے وہ. ہم نے نمازیں پڑھی ہیں گرمی میں، وہ خوش ہوں گے اللہ تیری توفیق سے. ہم نے نماز جمعہ جا کر ادا کی، اپنے کام چھوڑ کر، اپنے بچوں سے الگ ہو کر ہم نے جا کے سنا ہے، درس کو سنا ہے. لسعیھا راضیہ، وہ اپنے ان اعمال پر راضی ہوں گے. اللہ اکبر جل شانہ، اعمال پر شاداں ہوں گے. تو پھر جب تم نے اتنا کام کیا ہے تو یار کچھ تو ملے گا. تو یہ یاد رکھیے، واحد دنیا میں ایک اللہ پاک ہے کہ جو تھوڑے سے پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. تو اب تھوڑا سا بھی کر لو تو راضی ہو جائے گا. اس وقت پھر جتنا کرتے رہو گے وہ راضی نہیں ہوگا. تو جب تم یہ کام تم نے کر لیے، فی جنت عالیہ، اب تم کہاں ہوگے؟ بلند جنت میں ہوگے، باغ میں. تو اس کا مطلب ہے یہ نیچے نہیں، بلند ہے، بلند جنت میں ہوگے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں فضول گفتگو تو ہوگی نہیں. ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بچے لڑکپن، ہم فضول گفتگو، شعر و شاعری، ایسی چیزوں میں لگے رہتے ہیں. لیکن اب یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے پاس بیٹھو، اب یہ کوئی ایسی بات نہیں کریں. اب شکیل کے ابا کے پاس بیٹھو، پرانی بات کریں، تجربے کی بات کریں گے. جب آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے وہ تجربے کی بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، لغو بات نہیں کرتا، فضول نہیں کرتا. تو جنت کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں لغو اور فضول گفتگو نہیں ہوگی. وہاں بات ہوگی تو رب کی ہوگی اور اس کے شکر کی ہوگی. لا تسمع فیہا لاغیہ. تو جب تم بیٹھے ہوگے تو فیہا عین جاریہ، عین کہتے ہیں چشمے کو، فیہا عین جاریہ، جاری چشمے تمہاری نظروں کے سامنے. اللہ اکبر. فیہا سرر مرفوعہ، سرر کہتے ہیں تختوں کو، تخت لگے ہوں گے مرفوعہ، بلند. واکواب موضوعہ، اور ترتیب سے رکھے ہوئے گلاس آپ کے سامنے. اب دیکھو سسٹم وہاں کیا ہوگا. یا تو پانی خود ان میں آ کے وہ جو خاص شربت آ جائے گا، یا تم ان سے بھر بھر کے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، بھر بھر کے تم اپنے ساتھ، یا وہ جو نوکر ہے تمہارے گلمان، وہ جو ہے وہ بھر بھر کے جو ہی خالی ہوگا وہ تمہارے سامنے رکھ دیں گے. وہ نمارق مصفوفہ، صف بصف گاؤ تکیے رکھے ہوں گے. اس کو تکیے، وہ جو سر کے نیچے ہوتے ہیں وہ تکیہ نہیں ہوتا، وہ سرہانا ہوتا. یہ تکیہ یہ ہوتا ہے جو اندر پڑا ہوگا یا کہیں یہاں ہوتا تھا، جس کے ساتھ آپ ٹک لگا کے بیٹھتے، نواب بیٹھا کرتے. وہ صف بصف رکھے ہوں گے. آؤ بیٹھیے. تم نے بڑے روزے رکھ لیے جون میں، تم نے بڑی تکلیفیں اٹھا لی، تم نے لوگوں کی باتیں سن لی ہیں بڑی، اب آ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ یہاں. وزرابی مبسوسہ، بہترین چاندنی فرش بچھے ہوئے ہوں گے. یہ ایک ملک کا خاص کپڑا ہے تو اس کی طرف اشارہ، وہ کپڑا اس سے بھی بڑھیا یہ تمہارے لیے بچھایا گیا ہوگا. افلا ينظرون الى الابل، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ لو بات آ گئی. اب یہ بیچ میں اونٹ کہاں آ گیا؟ جب بات قیامت کی چل رہی تھی تو بیچ میں اونٹ کہاں آ گیا؟ نہیں، یہ اونٹ کا آنا ضروری ہے. وہ کیسے؟ جب حضور نے یہ سورۃ الغاشیہ پڑھی تو بندے بیٹھے ہوئے بیچ میں، ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بندے بڑے بڑے تخت پہ کیسے بیٹھ جائیں گے بھائی؟ وہ اتنے بڑے بڑے تخت، یہ کیسے جائیں گے اس کے اوپر؟ تو رب نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل. یہ ابل جو ہے، اس کو ابل بھی پڑھتے ہیں، اس کو ابل بھی پڑھتے ہیں، اور اس کی جمع ابال آتی ہے، اونٹ کو کہتے ہیں. کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے بارے میں بتلا رہے ہیں، رب کے بارے میں بتلا رہے ہیں، یہ مان نہیں رہے. وہ جنت کے بارے میں بتلا رہے ہیں، یہ مان نہیں رہے. کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ اب اس کی دو میں تفسیریں کرتا ہوں، ایک بعد میں کروں گا، ایک پہلے کرتا ہوں. یا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ اب یہ اونٹ کو دیکھنا کیسا ہے؟ دو طرح سے ہے. پہلا دیکھنا میں بتاتا ہوں آپ کو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہم نے بڑے معجزات جو ہیں وہ دیکھیں. ایک آپ کو میں سناتا ہوں. یہ جو اونٹ ہے بہت بڑا ہے، گردن اس کی کتنی لمبی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیحین کے اندر یہ حدیث ہے. صحیحین کسے کہتے ہیں؟ جب بھی کبھی یہ لفظ آئے تو ذہن میں رکھنا، اس سے مراد بخاری شریف اور مسلم شریف ہوتی. جب لفظ صحیحین آئے گا تو سمجھ آئیے گا کہ یہ حدیث دو کتابوں میں ہے، بخاری میں اور مسلم میں. حضرت جابر سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک جہاد میں ہم نے شرکت کی، میرا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا. میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ اٹھے اور چلے اور مجھے بھی لے کے جائے، مگر یہ نہیں جا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے اونٹ کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ چل ہی نہیں رہا.
وہ تو تھک گیا ہے. آپ نے فرمایا چلو. حضور اٹھے, اونٹ کے پاس گئے, آپ نے اونٹ کو ہانکا, اٹھاتے ہیں جیسے جانور کو, اٹھایا اور اونٹ کے لیے دعا کی. بڑے دنوں کے بعد حضور نے پوچھا جابر تیرے اونٹ کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ جب سے آپ نے دعا دی ہے جب چلتا ہے تو سب سے آگے چلتا ہے, سب سے آگے چلتا ہے. حضور نے فرمایا 40 درہم لو, وہ اونٹ مجھے دے دو. افلا ینظرون الی الابل, اے میرے محمد مصطفیٰ کو نہ ماننے والوں, تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے میرے نبی کی بات مان رہا ہے؟ ابھی ایک پہ رکیے, ابھی دوسری پہ جاؤں گا میں. کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں, یہ شرح سنہ میں ہے, یہ حدیث مبارکہ شرح سنہ میں یعلا بن مرہ سے کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات دیکھے ایک سفر میں. پہلا میں ایک ہی بیان کروں. ہم جا رہے ہیں تو ایک اونٹ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا. وہ اونٹ پانی کو کھینچتا تھا, جیسے آپ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بیل لگاتے ہیں تو وہ یوں چلتا ہے تو پانی باہر آتا ہے. تو ہر ملک کا ایک اپنا حساب ہے, ان کے پاس جو بھی جانور ہوتا ہے. تو انہوں نے اونٹ رکھا تھا, عرب والے کیا کرتے تھے, اونٹ جو ہے وہ چلتا تھا تو پانی کو جو ہے وہ کھینچتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی قریب گئے, اونٹ جو ہے وہ پاس آیا, آتے ہی اس نے گردن حضور کے قدموں میں رکھ دی. یہ حضور کا پیٹ نہیں ہے, حضور ویسے گزر رہے ہیں. تو یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی گردن نیچے رکھ دی. گردن جب نیچے رکھ دی, اللہ اکبر جل شانہ, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ایک بندے کو, کہا ادھر آؤ, یہ اونٹ جو ہے یہ تم ہمیں دے دو. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہی آپ کا, بلا قیمت میں آپ کو دے دیتا ہوں, لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا یہ اونٹ ہے ان کی روزی روٹی کا دار و مدار ہی اس اونٹ کے اوپر ہے, یہیں سے خرچہ جو ہے اس کے گھر کا رزق چلتا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, پھر سنو اب اگلی بات سننا, یہ ہے افلا ینظرون. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو, اس نے آ کر میرے قدموں میں اپنی گردن رکھی اور یہ بولا ہے کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں, روٹی تھوڑی دیتے ہیں. کام زیادہ لیتے ہیں اور خوراک مجھے کم دیتے ہیں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا خیال رکھا کرو, اس نے مجھ سے شکایت کی ہے. اونٹ کو نہیں دیکھتے, افلا ینظرون الی الابل, کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو؟ تم تو محمد مصطفیٰ کو نہیں مان رہے, لیکن اونٹ جانتا ہے کہ یہ خدا کا رسول ہے. اونٹ جانتا ہے یہ خدا کا رسول ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ماشاء اللہ آپ قربانی کرتے ہو, پاکستان میں بھی ہوتی ہے, جس بندے نے ذرا زیادہ اونچا ہونا ہوتا ہے اونٹ لے آتا ہے, اس اور محلے میں گھومتا ہے. ہمارے جامعہ نعیمیہ کے اندر جہاں سے میں پڑھ کر آیا ہوں, وہاں بھی اونٹ کی قربانی ہوتی, سارے ہم اکٹھے ہو جاتے تھے. آج اونٹ کی قربانی تو بڑی مشکل سے ہوتی تھی. پہلے اس کے پاؤں باندھو, 4-5 بندے لگے ہوتے تھے, پھر اس کی گردن کو یہاں سے ایک مارتے تھے, پھر ادھر سے مارتے تھے, پھر بسم اللہ لگے. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اونٹ کو ذبح کرنا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس قربانی کے لیے 5, 6 یا 7 عید الاضحیٰ کو جانور پیش کیے گئے, تو صحابی کہتے ہیں کہ قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ اونٹ بڑھ بڑھ کے آگے آ کر بول کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں ذبح پہلے کرو, ہمیں ذبح پہلے کرو. جانور آپ کے پاس نہیں آتا, اس لیے امریکہ میں پہلے اس کو گولی ماری جاتی ہے. کتنا پیارا جانور ہے, پہلے گائے کو گولی مارتے, گولی مارنے کے بعد پھر اس کو ذبح کرتے, تو ٹن ہو گئی ہے, تو اس کے اندر ہی رہے گا, تقریباً خون اس کے اندر رہے گا. تو جانور آپ کے قبضے میں نہیں آ رہا, آپ پریشان ہو, آپ مجبور ہو, وہ اتنی سی گولی ہوتی ہے اسپیشل بنائی گئی ہوتی ہے, اس کے رکھ کے یہاں مارتے ہیں, تو سیدھی اندر جاتی ہے, پھر وہ ٹن ہو جاتی ہے, پھر آپ اس کو ذبح کرتے ہو. تو آپ کے قبضے میں جانور نہیں آ رہا, اونٹ اتنا بڑا ہے. محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں جب چھری دیکھی ہے تو خود آ کے قربان ہونے کی گزارش کر رہے ہیں, یا رسول اللہ میرا پہلا نمبر ہو کہ میرے گلے پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری پہلے چلائی. اللہ اکبر جل شانہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ حدیث مبارکہ جو ہے مسلم میں ملے گی اور ابو داؤد شریف میں ملے گی. حضور گئے, آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے, حضرت عمر تھے اور ایک انصاری تھے, بن کے ٹوٹل 4. یہ چاروں ایک باغ میں گئے, اس باغ کے اندر ایک اونٹ تھا. اس اونٹ کا یہ تھا کہ جو بھی باغ میں داخل ہوتا اس کو کاٹ لیتا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مت جائیے, یہ پاگل ہے, کاٹ لیتا. ہم جائیں گے. حضور اندر داخل ہوئے, وہ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا, آتے ہی قدموں میں سر رکھا, قدموں میں سر رکھا, آپ نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی. اس نے سجدہ پہلے کیا آپ کو, پھر نکیل ڈالی, نکیل ڈال دی. تو نبی کا جملہ ذرا سنیے, اب یہ مسلم میں ہے اور ابو داؤد میں ہے, تم اونٹ کو نہیں دیکھتے, سنو ذرا جملہ, مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمان جن اور انس کے علاوہ زمین و آسمان کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول. اوے قیامت کے منکر ہو, رسول کی رسالت کے منکر ہو, اللہ کی توحید کے منکر ہو, میرے نبی کے بیان کو نہ ماننے والوں, افلا ینظرون الی الابل, یہ اونٹ نہیں تم دیکھ رہے, میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, میرے نبی کے آگے سر کو جھکا رہے ہیں, سارے پرندے جانتے. میں نے ایک واقعہ جو ہے وہ کتابوں میں بھی پڑھا اور اپنے والد صاحب سے بھی میں نے سنا, یہ طبرانی اور بہقی میں ہے. میرے والد صاحب اپنے انداز سے بیان کرتے تھے, بڑا سالوں گزر گئے. پہلے طبرانی سے سن لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے, تو ایک دیہاتی جس کو آپ پیڑو کہتے ہیں, ولیجر, وہ سویا ہوا اور اس نے ایک ہرنی کو باندھا ہوا ہے. آپ جب قریب بیٹھے تو ہرنی حضور کو پہلے سلام کرتی اور کہتی یا رسول اللہ مجھے ذرا چھٹی دیجیے تھوڑی دیر کے لیے, میرے 2 بچے اس پہاڑی میں ہیں, میں جا کے دودھ پلاؤں. آپ نے فرمایا دیکھ آئے گی نا واپس. طبرانی اور بہقی یاد رہی, کتابیں یاد رکھا کرو, طبرانی شریف اور بہقی. فرمایا آئے گی نا, یا رسول اللہ میں ضرور آؤں گی. ہرنی کو آپ نے کھولا, وہ گئی, دودھ پلا کے واپس آ گئی. حضور نے پھر اسی طرح باندھ دیا, باندھ کے خود بیٹھ گئے. دیہاتی اٹھا,
حضور کو دیکھ ایک دم چپ، یا رسول اللہ آپ کدھر؟ فرمانے لگے یہ ہرنی نے ہم سے کہا کہ اس کے 2 بچے تھے، اس نے دودھ پلانا تھا، تو ہم بیٹھ گئے، وہ دودھ پلانے گئی اور واپس آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا تھا، دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ میں اسے چھوڑتا ہوں۔ جب وہ جا رہی تھی تو طبرانی اور بہقی شریف کے اندر ہے کہ جاتے اس نے کہا میں گواہی دیتی ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے اور آپ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے والد صاحب یوں بیان کیا کرتے تھے، کہنے لگے وہ ہرنی جب گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ہرنی گئی بچوں کو دودھ پلایا، تو اتنے میں دیہاتی کھڑا ہو گیا، اٹھ گیا، اس کی آنکھ کھل گئی، یا رسول اللہ آپ کدھر؟ فرما لگے وہ تیری ہرنی جو تھی نا وہ دودھ پلانے کے لیے گئی بچوں کو۔ یا رسول اللہ کبھی جانور بھی گئے ہوئے واپس آتے؟ فرما لگے تمہارے سے گئے ہوئے واپس نہیں آتے، ہمارے جب پھنس جاتے ہیں پھر واپس جاتے نہیں ہیں، تو فکر نہ کر آئے گی واپس۔ وہ دودھ پلا رہی تو ہرنی اپنے بچوں سے یہ کہتی ہے کہ جلدی دودھ پیو، جلدی دودھ پیو، جلدی دودھ پیو۔ تو جانور تو اپنی بولی بولتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ وہ گونگے ہیں۔ اب بچے پوچھتے ہیں ماں آج کیوں جلدی کر رہی؟ ماں کبھی اپنے بیٹے کو جلدی نہیں کرتی، آج ماں تو جلدی کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا آج میں کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ کو اپنا ضامن بنا کر آئی ہوں، تو مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ تو بچے بولے پھر ماں دودھ چھوڑ، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں، دودھ چھوڑ، پھر پیئیں گے، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ تو وہ ہرنی دونوں بچوں کو لے کے واپس جب آ رہی ہے تو یوں غبار چھٹا تو میرے نبی نے دیہاتی سے کہا دیکھ تو ایک کو رو رہا تھا، 3 آ رہے ہیں، 3 آ رہے ہیں، تو تینوں آئے اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تینوں کو رہائی مل گئی۔ تو افلا ینظرون الی الابل، اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ ایک تشریح سن لی، اب اگلی سنو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے تخلیق کیا گیا ہے؟ کہتے ہو جی کہ وہ اونچی تختوں پہ کیسے بیٹھیں گے جنت میں جنتی، تم بتاؤ کہ تم اونٹ پہ کیسے بیٹھتے؟ یہ بھی تو تم سے بڑا ہے، بتاؤ نا، اتنی اونچی اس کی گردن ہے، کبھی تم نے اس پہ غور کیا؟ ہم نے کیسا اونٹ کو بنایا ہے، اس کا دودھ بھی تم پیتے ہو، اس کی کھال کا اون بھی استعمال کرتے ہو، تو اس کی کھال کو استعمال کرتے ہو، تم اس کے گوشت کو استعمال کرتے ہو، اور دیکھو کیسا ہم نے اسے بنایا، ایک بچہ اس کی نکیل کو پکڑ کے لیے چلتا ہے، وہ آرام سے پیچھے چل رہا ہو، اور جب اس نے بولو براز کرنا ہوتا ہے وہ گندگی بھی پچھلی سائڈ پہ کرتا ہے کہ میرے مالک پر چھینٹے نہ پڑے، تم آگے اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہو، اور سب سے زیادہ تمہارا سامان لاد کر جاتا ہے، اور کبھی تم سے خوراک کا مطالبہ نہیں کرتا، کانٹے مل جائے وہ بھی کھا لیتا ہے، جو خشک گھاس مل جائے وہ بھی کھا لیتا ہے، سب کچھ کھا کے اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ اونٹ تو تمہاری اطاعت کر رہا ہے، میں تمہیں اتنا کچھ دے رہا ہوں اور تم میرے محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اور اونٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں، اس میں جیسے آپ لوگ محبت اور پیار کرتے ہو، اونٹ بھی کرتا ہے، اور جب کبھی اس کو کسی سے پیار ہو جائے کئی دن تک یہ کھانا نہیں کھاتا، بھوکا بیٹھا رہے گا، اور یہ نغموں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ تھے، میری سٹوری میں آپ سن لیجئے گا، تو تھک گئے، جب اونٹ شام قریب آ گئی، سیریا جسے کہتے ہیں، اونٹ بیٹھنے والے تھے، حضرت بلال حبشی نے پھر ایسا نغمہ چھیڑا، وہ تھکے ہوئے اونٹ شام میں جا کے انہوں نے دم لیا، وہاں جا کر بیٹھے، نغمے سے بڑی تیزی سے چلتا ہے، تو اونٹ کے اوپر توجہ دلائی کہ اس اونٹ کو تم دیکھو، اور پھر دیکھو یار اونٹ کا غور کریں آپ، ماشاءاللہ تو پانی سٹور کر لے گا، چلتا رہتا ہے، سامان اتنا لاد لے گا اپنے اوپر، اتنا لاد لے گا، چلتا رہے گا، مالک کی اطاعت کرے گا، اس لیے اس کو جہاز بولتے ہیں۔ یہاں ہاتھی کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ ہاتھی بڑا ہوتا ہے، ایک تو بات ہے کہ ہاتھی وہاں ہوتا ہی نہیں، تو جب کسی آدمی کو اس چیز کا پتہ ہی نہ ہو تو گفتگو کرنا فضول ہے، تو ہاتھی وزن بھی نہیں اتنا اٹھاتا، اوپر ایک ہی بندہ بیٹھا ہوتا ہے، یا تھائی لینڈ کے اندر کبھی بادشاہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے سفید اوپر وائٹ واش کر کے دیا ہوتا ہے، چلو جی سفید ہاتھی پہ بیٹھیے، تو یہ زیادہ تر وہی ہوتے۔ وہاں تو ہاتھی پہلی دفعہ جب آئے تھے کعبہ کو گرانے تو سارے لوگ حیران ہو گئے تھے، یہ کیسا جانور ہے؟ تو اس چیز کو سامنے رکھ کے سمجھاؤ کہ جس کو وہ جانتے ہیں، تو اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے، اور دیکھو کانٹے کھا لے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت رکھی ہے، اس لیے پریشان مت ہوا کرو، ہوتا کانٹا ہے جو ہی اس کی زبان میں جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت دیکھی، اور وہ کانٹے کھا کے مالک کی اطاعت کر رہا ہے۔ ہم لوگ کتنی روٹی کھاتے ہیں یار، روزے میں کتنا کھا جاتے ہیں ہم لوگ، اس کے علاوہ کتنے لذیذ کھانے کھا رہے ہیں، اور نماز کے وقت ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پریشان مت ہو، جس طرح تم اونٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہو، بلند آسمان کو دیکھو، کتنا بلند بنایا ہم نے آسمان کو، كَيْفَ رُفِعَتْ کیسے کھڑا کیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ کس طریقے سے نصب کر دیا ہے، نصب کیے گئے ہیں پہاڑ۔ تو یہ پہاڑ جب آپ کو خواب میں نظر آئے نا، تو اکثر خواب میں بیان ہی نہ کیا کرو کسی، جب آ جائے اچھی آئے تو شکر الحمدللہ، اگر وہ ڈرونی بری آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر ختم کر دیا کرو، زیادہ ڈسکس نہیں کیا کرو۔ اگر تمہیں خواب میں پہاڑ نظر آ جائیں تو یہ اس بات کی بشارت ہوتی ہے کہ تمہیں کسی اوتاد، کسی ولی کامل کی زیارت نصیب ہو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تم پہاڑوں کے اوپر بھی تو چڑھتے ہو، کیسے ہیں یہ پہاڑ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کی طرف دیکھ، کیسے یہ پھیلائی گئی ہے زمین۔ اللہ اکبر، فذکر، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، فذکر نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے۔ یہ مذکر جو ہے ہمارے امام تراوی جو ہیں ان کے بھائی کا نام مذکر ہے، مذکر کا معنی نصیحت کرنے والا، لست علیہم بمسیطر، یہ آپ سارے لوگ جملہ سن لو، اللہ باتیں نبی سے کرتا ہے لیکن اکثر ہمارے لیے بھی ہوتی، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کافروں کو جبرن مسلمان کرنے والے نہیں۔ تو ہمارا صرف کام، ابا کا کام بیٹے کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے، ابا کا کام بیٹی کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے، ابا اقامت کا کام بیوی کو پیسج پہنچانا ہوتا ہے، بس جبرن ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے پیغام پہنچانا ہے، یاد رکھیے۔ الا من تولی وکفر، مگر وہ لوگ جو نہیں مان رہے تو پھر کیا ہوگا، جو پھر گئے اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا عذاب دے گا،
یہ بہت بڑا کیوں کہا؟ عذاب تو عذاب ہی ہوتا ہے. نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب پھر دنیا میں ہوں گے. ٹینشن، فرسٹریشن، ڈپریشن، پریشانی، بے اطمینانی، بے سکونی، یہ ساری چیزیں اس پہ وارد ہوتی جائیں گی. موت مشکل ہو جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے جیسے کفار کو دیے اس وقت. بڑا پھر جب قیامت میں آئیں گے تو پھر بڑا عذاب. انا الینا یابعون، بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے. اس لیے مسئلہ نہیں ہے، ان سب نے واپس ہمارے پاس ہی آنا، جتنا مرضی کر لے. ثم انا علینا حسابہم، پھر بے شک ہم ہی پر ان کا حساب ہے. پھر ہم ایک ایک چیز ان سے پوچھیں گے. یا محمد مصطفیٰ جو آپ کو نہیں مان رہے، ایک ایک چیز کا حساب لیں گے ہم ان سے. ان کی نیتوں کا حساب لیں گے، ان کے اعمال کا حساب لیں گے. پھر ہم اگنور نہیں کریں گے، پھر ہر چیز ان سے پوچھیں گے. لیکن مسلمانوں، تم خوش نصیب ہو، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. اس لیے استغفار مت چھوڑا کرو، پڑھتے رب سے معافی مانگتے رہا کرو. معافی مانگتے اس کا بیسٹ جو ہے شکل ہے، صورت ہے، وہ نماز ہے. نماز کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، الحمدللہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے. آج سورۃ الغاشیہ مکمل ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج آپ نے، میں ٹائم کچھ زیادہ لے گیا، آپ کا معذرت چاہتا ہوں. ہمارے سعودی عرب سے ایک ہیں تو وہ انڈیا کے. ہمارا سارا علمی سرمایہ بھی انڈیا ہے، تصوف کا سرمایہ بھی انڈیا ہے. تو وہ انڈیا سے ان کے ابا جی کا انتقال ہو گیا. انہوں نے خصوصی طور پہ دعا کے لیے کہا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ابا جی کے درجے بلند فرمائے. اس کے علاوہ جن ملکوں سے مجھے یاد نہیں رہتا دعا کے لیے کہا، سب کے لیے دعا کیجیے، آپ کی دعا قبول ہوگی. آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين. ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار عالم، سب کی تراویح اور روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مالک. نیک لوگوں کا صدقہ یا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرما مالک. جن کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے مالک. اور جن کے رشتہ دار بیمار ہیں دعا کے لیے کہا یا اللہ تعالیٰ سب کو شفا کلی عطا فرما مالک. اور یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائیاں چپ کلشیں یا اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما مالک. سکون اور محبت پیدا فرما دے مالک. جن کی بچیاں جوان ہیں ایک سبب پیدا فرما. آج کے دن میں جس بیوی نے کھانا پکایا ہے افطاری کے لیے، سحری کے لیے، یا اللہ اس کو صحت و تندرستی عطا فرما مالک. اور جنہوں نے کھایا ہے تقسیم کیا ہے یا اللہ تعالیٰ سب جو لائے ہیں مسجد میں لائے ہیں یا گھر میں کھایا یا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما دے. ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا، دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا، شیطان کے شر سے رات دن کے اثر سے محفوظ فرمانا. یا اللہ تعالیٰ جو ماہ رمضان کے اندر بھی اپنے ماں کی ہاتھ کی روٹیاں نہیں کھا پا رہے، دیار غیر میں ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرما مالک. اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں ان کو ماں باپ سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما مالک. یا اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ کوئی بھی ملک ہے یا اللہ سب مسلمانوں پہ اپنی رحمت نازل فرما دے مالک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.